عنوان: بھولا ہوا کٹیا۔ گہرے جنگل کے دل میں شہر سے میلوں دور ایک پرانی کٹیا تھی جس کے بارے میں سب نے سنی ہوئی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اس کی بوسیدہ لکڑی اور جھک چکی چھت مقامی افسانوں کا حصہ بن چکی تھی، جہاں لوگ غائب ہو جاتے تھے اور رات کے وقت پراسرار روشنی نظر آتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن تجسس بعض اوقات لوگوں کو ان کی تباہی کی طرف لے آتا ہے۔ جیسیکا ہمیشہ بھوتوں کی کہانیوں سے متاثر رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے خاندان کی کٹیا، جو وہ برسوں سے نہیں استعمال کر رہے تھے، اس مشہور کٹیا کے قریب ہے، تو اس نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دوست ہیزیٹنٹ تھے، لیکن وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ صرف کہانی ہے۔ ایک سرد خزاں کی شام، جب سورج افق کے نیچے ڈھل رہا تھا، جیسیکا، مارک، ایمیلی اور جیک اپنا سامان لے کر جنگل میں روانہ ہوئے۔ وہ درختوں کے درمیان ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے رہے، لیکن جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، ماحول مزید سنسنی خیز ہو گیا۔ صرف پتے کی کرچ کرچ کی آواز اور کبھی کبھار دور سے آؤل کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب وہ آخر کار کٹیا تک پہنچے، اس کا منظر اتنا ہی پراسرار تھا جتنا کہ کہانیاں بیان کرتی ہے۔ عمارت ایک طرف جھک رہی تھی، کھڑکیاں اندھیری اور ٹوٹی ہوئی تھیں، اور ایک موٹی گرد کی تہ نے ٹوٹے ہوئے دروازے کو ڈھانپ لیا تھا۔ ان کی بے چینی کے باوجود گروپ نے اندر جانے کا فیصلہ کیا، سوچتے ہوئے کہ یہ ایک تفریحی تجربہ ہوگا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی سب کچھ اتنا ہی بوسیدہ تھا جتنا باہر۔ ہوا میں نمی اور گلوٹ کی بو تھی۔ پرانے فرنیچر پر دھول اور مکڑی کے جالے تھے، اور فرش پر عجیب کھرچنے کے نشان تھے۔ ایمیلی ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے کے درمیان میں ایک لالٹین لگا دی، جس کی جھلملاتی روشنی دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہی تھی۔ رات کے وقت ماحول مزید سنگین ہوتا گیا۔ جیسیکا اور اس کے دوست باری باری بھوتوں کی کہانیاں سناتے رہے، لیکن کہانیاں زندہ ہوتی محسوس ہوئیں۔ کٹیا میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، اور ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ دیواریں ٹھن ٹھن کرتیں، جس سے وہ سب ڈر کے مارے اچھل پڑتے۔ آدھی رات کو مارک نے اوپر کی منزل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اوپر چڑھنے لگا تو سیڑھیاں بے چینی سے چرخا رہی تھیں، اور باقی لوگ اس کی آوازیں سن سکتے تھے۔ اچانک لالٹین کی روشنی جھلک جھلک کر بجھ گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوبا گیا۔ وہ گھبرا کر لالٹین دوبارہ جلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن تاریکی ان پر چھا گئی، ان کی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے۔ اوپر سے ایک زوردار آواز آئی جس نے انہیں ساکت کر دیا۔ مارک، جیسیکا نے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور دوست ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، ان کی سانسیں لالٹین کی مدھم روشنی میں نظر آ رہی تھیں۔ ایمیلی، اس کی آواز کانپتے ہوئے، نے مشورہ دیا کہ مارک کو تلاش کریں، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے، انہیں ایک نرم پراسرار سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی ان کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسیکا نے دروازہ دھکیل کر کھولا، جس سے ایک چھوٹا تاریک کمرہ نظر آیا۔ وسط میں ایک پرانی دھول آلود آئینہ تھا جو ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس نے چادر ہٹانے کی کوشش کی، ایک سد ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا، لالٹین بجھ گئی۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا، اور ایک بھاری گھٹنے والی خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ اچانک سرگوشیاں واپس آئیں، اب زیادہ بلند اور اصرار کرتی ہوئی۔ دوست ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ان کا خوف واضح تھا۔ آئینہ ایک بھوتی روشنی کے ساتھ چمکنے لگا، اور جب جیسیکا اور اس کے دوستوں نے اس میں دیکھا تو انہوں نے اپنی عکاسی نہیں بلکہ پیچھے کی طرف روحوں کی ایک سیریز دیکھی جو ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ایک سرد بھوتی موجودگی کمرے میں بھر گئی، اور دوستوں نے ایک دباؤ محسوس کیا جو انہیں نیچے دباتا تھا۔ بے چین ہو کر وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑے، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آئے، کٹیا زندہ ہو گئی۔ دیواریں جھٹک رہی تھیں، اور فرش ان کے نیچے مڑ رہا تھا جیسے پوری عمارت انہیں نگلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بے نظیر پریشانی میں وہ سیڑھیوں سے نیچے اور جنگل میں باہر دوڑے۔ وہ تب تک نہیں رکے جب تک انہوں نے چاندنی سے روشن کھلا میدان نہ پہنچا۔ سانسیں پھولے ہوئے انہوں نے پیچھے دیکھا، لیکن کٹیا غائب ہو چکی تھی، جس کی جگہ ایک ناقابل پیناٹربل دیوار درختوں اور تاریکی سے بھر گئی تھی۔
جیسیکا اور اس کے دوستوں نے اس رات کی کبھی بات نہیں کی، لیکن یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ کوئی بھی کبھی دوبارہ کٹیا کو نہیں پایا، اور یہ جنگل میں ایک اور سرگوشی کرنے والی کہانی بن گئی۔ ایک ایسی جگہ جہاں دنیوں کے درمیان پردہ پتلا تھا، اور جہاں جو کوئی داخل ہونے کی جرت کرتا تھا شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔